السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اسلام کے نبیوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کی عمروں کے بارے میں کہ وہ کتنے سال تک زندہ رہے اور کتنے سال تک اسلام کی خدمات میں سر انجام کرتے رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی خاص عمر نہیں بتائی گئی بلکہ ان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ وہ اسلامی روایات کے مطابق پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور فرعون کے پاس اس وقت بھیجا گیا جب وہ 30 سال کے تھے۔ قرآن کی سورہ قصص 28-14۔ وہ 40 سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ صحرا میں گھومتے رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون موسیٰ کے بڑے بھائی تھے۔ قرآن میں ان کی عمر کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے لیکن وہ ایک نبی اور موسیٰ کے حامی کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 123 برس تھی۔ داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کی وضاحت نہیں کی گئی۔ قرآن میں وہ نبی اور بادشاہ کے طور پر مسح ہوئے تھے۔ وہ اپنی حکمت اور قیادت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 70 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کا ذکر ایک عقلمند اور طاقتور بادشاہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مختلف واقعات میں ان کی صحیح عمر قرآن میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 990 قبل مسیح میں موجودہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور 931 قبل مسیح میں 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے اور ان کی وفات کے بعد وہ 970 قبل مسیح میں اسرائیل کے چوتھے بادشاہ بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ قرآن میں حضرت ایوب کی صحیح عمر کا ذکر نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنی آزمائشوں کا سامنا کیا وہ اپنے صبر اور استقامت کے لیے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کا ذکر قرآن میں ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ہوا ہے۔ ان کی کہانی اس کی جوانی میں شروع ہوتی ہے جب وہ بتوں کی پوجا پر سوال کرنے لگتا ہے لیکن اس کی صحیح عمر نہیں بتائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 175 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ سیلاب کے وقت اس کی صحیح عمر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مذکور ہے۔ اسے اپنے بھائیوں نے غلامی میں بیچ دیا اور بعد میں مصر میں وزیر بن گیا۔ اس کی عمر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 110 یا 120 سال تھی۔ حضرت یوحنا بیپٹسٹ یا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن نے حضرت یحییٰ علیہ کے لیے کوئی مخصوص عمر نہیں بتائی۔ جب وہ نبی کے طور پر چنے گئے تھے وہ یسوع کی آمد کے پیش خیمہ کے طور پر اپنے تقویٰ اور کردار کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 42 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خدا کے نبی اور رسول کے طور پر کیا گیا ہے۔ قرآن نے مختلف واقعات میں ان کی صحیح عمر کی وضاحت نہیں کی ہے لیکن اس کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت ہود۔ حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا جبکہ قرآن نے واضح طور پر ان کی عمر کا ذکر نہیں کیا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 200 سال تک زندہ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صالح۔ حضرت صالح علیہ السلام سام بن کے بیٹے تھے۔ نوح علیہ السلام اور قوم سمود کے پیغمبر۔ قرآن نے ان کا تذکرہ نوح اور ہود کے بعد کیا ہے۔ صالح علیہ السلام تیسرے عرب پیغمبر تھے جن کا نام قرآن کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے جبکہ توریت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صالح 280 سال تک زندہ رہے اور ان کی قبر عراق کے شہر نجف میں وادی علیہ السلام قبرستان میں ہے۔ تاریخی منابع کی بنیاد پر حضرت صالح علیہ السلام کو 16 سال کی عمر میں پیغمبر کے طور پر منتخب کیا گیا اور 120 سال کی عمر تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے ان کی دعوت کی پرواہ نہ کی اور ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا، پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدینہ والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن میں ان کی عمر کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 880 سال تک زندہ رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن میں حضرت ادریس کی عمر کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے لیکن روایتی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 365 سال تک زندہ رہے۔ وہ اپنی راست بازی اور حکمت کے لیے جانے جاتے تھے۔ نبی ذوالکفل۔ قرآن مجید میں نبی ذوالکفل کے بارے میں بہت کم ذکر کیا گیا ہے اور ان کی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ معذرت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے قرآن نے حضرت لوط کے لیے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے لیے ان کے مشن کے وقت کوئی خاص عمر فراہم نہیں کی۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 175 سال تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ جبکہ قرآن میں اس کا ذکر
نہیں ہے، لیکن اسلامی روایات میں حزقیل کو نبی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی عمر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ پیغمبر حزقیل کی پیدائش حضرت حزقیل علیہ السلام 622 قبل مسیح میں موجودہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور 570 قبل مسیح میں 52 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت دانیال حزقیل کی طرح حضرت دانیال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے انہیں نبی مانتے ہیں۔ ان کی عمر کا تعین نہیں کیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام موجودہ فلسطین 640 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 540 قبل مسیح میں ان کی وفات 100 سال کی سے زیادہ تھی۔ اس نے اسرائیل کا زوال دیکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اسلامی روایات میں انہیں ایک نبی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ نبی عزیر علیہ السلام موجود عراق میں 480 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 440 قبل مسیح میں وفات پائی۔ 40 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں 340 سال کی ایک اور زندگی عطا فرمائی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ بعض انبیاء کی عمریں مختلف ذرائع اور روایات میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہاں فراہم کردہ عمریں اسلام کے اندر عام تشریحات اور روایات پر مبنی ہیں۔ مزید برآں ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء کا ذکر قرآن میں نہ ہو، لیکن وہ اسلامی روایات کا حصہ ہیں جو دیگر مذہبی متوازن یا تاریخی اکاؤنٹس پر مبنی ہیں۔ براہ مہربانی چینلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔